تو مسلمانوں کی تاریخ ان جعلی اور 2 نمبر پیروں کے پیچھے نہیں. مسلمانوں کے لیے جو آئیڈیلز ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. صحابہ کرام کی ذات امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل. جنگ موتا یہ اردن کے اندر ایک شہر ہے موتا, وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. تو یہ مدینہ شریف سے 1000 سے زیادہ کلومیٹر دور, 700 میل جو ہے وہ دوری جو ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر, لیکن اب میل میں بھی فرق پڑ گیا. بعض میل 2 کلومیٹر کے, بعد 2.5 کے, لیکن اب میلوں میں بھی فرق. لیکن المختصر یہ کہ 1000 سے زیادہ کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام نے جنگ جناب کی. اور جنگ کیسی کی جی؟ پوری تاریخ اسلام میں اس جنگ کا کوئی ثانی نہیں. ایسی جنگ ہوئی مسلمانوں کی. اور جنگ کی وجہ کیا بنی, بیس کیا بنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حضور نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا کسر روم کی طرف, اپنا قاصد بنا کے بھیجا, خط لکھ کے بھیجا. تو جب آپ خط لے کر گئے تو آپ کو شہید کر دیا گیا, آپ کو شہید کر دیا گیا. ہاں, مسلمانوں کے آئیڈیل سے صحابہ کرام. اسلام اپنی حساسیت خود رکھتا ہے, اسلام بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جناب پورا فلسطین لٹ جائے, پورا برما جناب لٹ جائے, جناب پورا غزہ برباد ہو جائے اور مسلمان جناب نیند کی جناب گولیاں کھا کے جناب سو رہے ہیں. اسلام یہ نہیں. اسلام کیا ہے جی؟ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی رسول کا قتل ہوا, ایک صحابی رسول کا. میرے آقا مولا تک خبر پہنچی مدینہ منورہ میں, حضور علیہ السلام نے ساری شورا کو مسجد نبی شریف کے اندر بٹھا لیا. حضور نے فرمایا کہ جنگ کرنی ہے, میرے صحابی کو انہوں نے شہید کیا, ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. ایک صحابی رسول, اور حضور نے جنگ چھیڑ دی. کس کے ساتھ؟ سپر پاور کے ساتھ. سپر پاور کے ساتھ حضور نے جنگ چھیڑ دی. ایک صحابی کا قتل ہوا, میرے آقا مولا نے ساری شورا بٹھائی, مسجد نبی شریف کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے صحابہ برابر جنگ کے لیے 3000 صحابہ کا لشکر میرے آقا مولا نے تیار کر کے مدینہ سے روانہ کیا. اور حضور نے 3000 کا لشکر مدینے سے بھیجا. سامنے جو مقابلہ کرنے والے ہیں ان کی تعداد 6000 10,000 نہیں, 2 لاکھ تعداد. رومی عیسائی کافر جتنے تھے 2 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آگے, اور مسلمانوں کی تعداد 3000. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں, یہ ہماری حقیقت ہے, یہ ہماری اصل ہے. ہمیں جناب چڑیوں بٹیروں کا دین پڑھایا گیا. دین وہ نہیں ہے. دین یہ ہے کہ میرے آقا مولا کے غلاموں نے قربانیاں کیسے پیش کی ہیں, کفر کا مقابلہ کیسے کیا حضور کے غلاموں نے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لشکر تشکیل دیا اور آپ نے بھیج دیا تو میرے آقا مولا نے فرمایا کہ صحابہ سن لو کہ یہ جو اسلام کا جھنڈا ہے, اسلام کی عظمت کا جھنڈا, یہ میں زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد اس جھنڈے کو جو ہاتھ تھامیں گے وہ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں گے. اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو ان کے بعد اس جھنڈے کو اٹھانے والی جو شخصیت ہوگی وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جتنے بھی ہیں اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو اپنا امام مقرر کر لے, اس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کر دے, اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا. وہاں پر کھڑا ایک یہودی, جب یہ لفظ یہ بات یہ ساری سن رہا تھا تو اس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ, آپ کو وہ انفرادی طور پر ملا. اس نے کہا جی آپ اپنی وصیت کر کے جائیں. انہوں نے کہا ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ وصیت کر کے جائیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتب کے اندر پڑھا ہے کہ نبی جو اپنے منہ سے لفظ نکال دے, مگر کے ساتھ بھی نکال دے, اگر کے ساتھ بھی نکال دے, اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے. تو حضور نے فرما دیا کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو گئے تو جعفر طیار لشکر کا کمان سنبھالیں گے اور جناب جھنڈا اٹھائیں گے. اگر جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ اسلام کا علم جو ہے وہ پکڑیں گے. تو اب حضور نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہید ہو جانا ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ صحابہ کرام مٹھی پر تھے, سامنے کفار کا ایک بڑا لشکر اور بڑی فوج موجود تھی, 2 لاکھ کے اوپر مشتمل, اسلحے سے لیس جناب, تلواریں تیر نیزوں سے لیس, اور گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس
صحابہ کرام کے پاس تلواریں بھی اتنی کوئی نہیں ہوا مقدار میں 3000 صحابہ 2 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کھود گئے. اور جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کی امامت کی اور سپہ سالاری آپ کے پاس تھی. آپ جنگ کرتے کرتے جامع شہادت نوش فرما گئے. جب آپ شہید ہوئے تو حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کا علم پکڑ لیا. آپ نے جب اسلام کا علم پکڑا نا تو آپ نے جناب بڑی دردناکی کے ساتھ شہادت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اس انداز میں شہادت کے جناب انسان جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ قلم کیا گیا, پہلے ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. جب وہ ہاتھ کاٹا نا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں اس جھنڈے کو پکڑ لیا تو آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو آپ نے اپنی گود میں وہ جھنڈا رکھ لیا. حضرت جعفر تیار کے جسم کے 2 حصے کیے گئے آپ کے جسم کے کہ اسلام کا جو جھنڈا ہے یہ زمین پر گر جائے. تو جعفر تیار نے اپنے بازو کٹوا دیے, اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے, لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں زمین پہ گرنے دیا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں نے صدائیں لگانا شروع کر دی کہ جعفر تیار شہید ہو گئے. وہاں پر جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ 3 دن سے بھوکے تھے. 3 دن سے. یہ تو کربلا ہے نا جی, کہ کربلا کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 دن اور بھوک اور پیاس برداشت کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے. یہ ہے جنگ موتا جس میں عبداللہ بن رواحہ 3 دن سے بھوکے اور گوشت کا ایک ٹکڑا ابھی لبوں کے قریب کیا تھا کہ آواز آ گئی کہ جعفر تیار شہید ہو گئے. وہ گوشت کا ٹکڑا واپس رکھا اور دوڑتے ہوئے آپ گئے, آپ نے جا کے علم جو ہے وہ اسلام کا پکڑ لیا اور اسلام کا جھنڈا آپ نے لہرایا. جب اسلام کا جھنڈا لہرایا تو کفر کے سینے ٹھنڈی ہو گئے اور کفر جناب وہیں پر مر گیا کہ ابھی بھی مسلمان جو ہے وہ اسلام کا علم بلند کر رہے ہیں. آپ نے اسلام کا جو جھنڈا بلند کیا تو آپ ایسی جانفشانی کے ساتھ کفر کے ساتھ لڑے, لڑتے لڑتے آپ بھی جامع شہادت نوش فرما گئے, آپ بھی شہید ہو گئے. اور جب آپ شہید ہوئے تو لوگوں نے صدا دینا شروع کر دی کہ اب مسلمانوں کا امام کون بنے گا, اب مسلمانوں کا جناب سپہ سالار کون بنے گا. تو اس وقت تاریخ اس بات کی گواہ ہے, انسان نظر نہیں آتا. تاریخ کی کتب میں کہیں پر بھی اس کا نام موجود نہیں, کہیں پر انفرادی حیثیت سے اس کی شخصیت کے بارے میں نہیں کہا گیا, بلکہ تاریخ کی جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے آپ کو یہی لفظ ملیں گے کہ آواز آئی. اب اللہ علم کہاں سے آواز آئی, اسی گروہ میں سے آواز آئی کہ اب اسلام کا علم جو بلند کرے گا وہ خالد بن ولید ہوگا. حضرت خالد بن ولید, یہ ہے مسلمانوں کے آئیڈیل. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب اسلام کا علم پکڑا, اور یہ آپ کی پہلی جنگ تھی, جنگ موتا. آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی جنگ لڑی وہ جنگ موتا تھی. حضرت خالد بن ولید نے جب علم پکڑا اسلام کا تو آپ نے جناب کس انداز میں پھر جنگ لڑی. آپ کی ایک اسٹریٹجی تھی, آپ کا ایک انداز تھا اور آپ جنگوں کے ماہر کہلاتے تھے. اور جب آپ نے وہ اسلام کا علم پکڑا نا, جھنڈا پکڑا, تو میرے آقا بولا یہاں پر مدینے میں بیٹھے ہیں. کہاں پر بیٹھے ہیں جی, بولے بولے کہاں پر بیٹھے ہیں, مدینے میں بیٹھے ہیں. اور جنگ کتنے میل دور ہو رہی ہے, 700 میل دور, 1000 سے زیادہ کلومیٹر دور جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. رستے میں جناب بڑی بڑی عمارتیں, رستے میں بڑے بڑے جنگل و بیابان, بڑے بڑے صحرا بھی آتے ہیں, رستے میں جناب بڑی بڑی عمارتیں بھی آتی ہیں. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر اور جنگ ہو رہی ہے موتا میں 1000 سے زیادہ کلومیٹر دور. تو میرے آقا بولا یہاں پر مدینے بیٹھ کر مسجد نبی میں صحابہ کو بتا رہے ہیں, صحابہ اب میرا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گیا, صحابہ اب میرا جعفر تیار بھی شہید ہو گیا, صحابہ اب اسلام کا جو علم ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا رکھا ہے, عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب علم کس کے ہاتھ میں ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں اللہ نے علم دے دیا. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید. اور ایک جگہ کے اوپر الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال لی. یہ لفظ ملتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تلوار نکال لی موتا کے اندر, کہ خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہے وہ کمان عطا فرما دی. پھر خالد بن ولید نے جنگ کیسے لڑی, سامنے لشکر ہے 2 لاکھ کا اور 12 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. اور یہ وہی جنگ ہے جس جنگ کے اندر خالد بن ولید نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ میں توڑی, 9 تلواریں. اور یہ عرب کے اندر بہادری کی علامت ہوتی تھی کہ جو شخص جنگ کرتے کرتے اپنی تلوار توڑ دیتا تھا اس کو بہت بڑا مجاہد مانا جاتا تھا, بہت بڑا رجال مانا جاتا تھا, بہت بڑا سپہ سالار مانا.
ایک جنگ کے اندر خالد بن ولید نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ میں توڑی. 9 تلواریں توڑنے کے بعد لشکر کتنا ہے؟ ٹوٹل تعداد 3000. سامنے کا لشکر 2 لاکھ. اور خالد بن ولید نے جو آگے والے صحابہ تھے ان کو پیچھے کر لیا, پیچھے والے صحابہ کو آگے کیا, دائیں والے صحابہ کو بائیں کیا, بائیں والوں کو دائیں کیا, ان کو تازہ دم کیا. ان کو کہا کہ جو پیچھے والے ہیں وہ آرام کے ساتھ تیر مار رہے ہیں, آپ آگے والے جو ہیں وہ آپ ڈیفنس بھی کر رہے ہیں, تیر بھی مار رہے ہیں, تو اس واسطے تازہ دم جو صحابہ ہیں وہ آگے آئے. جب انہوں نے آ کر جناب کھینچ کر تیر مارے تو کفار یہ سمجھنے لگا کہ مسلمانوں کو پیچھے سے جو ہے وہ بیک اپ مل گیا ہے, مسلمانوں کو پیچھے سے جو ہے وہ مدد آ گئی ہے. تو کفار جو ہے 2 لاکھ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. 3000 کے سامنے 2 لاکھ کی فوج اور سپر پاور رومن امپائر اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے, یہ مسلمان کی حقیقت ہے. نہ کہ جناب مسلمان کی یہ حقیقت ہے کہ پورے 200 کروڑ مسلمان ہوں اور ایک فلسطین ظلم برداشت کرتا رہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے, یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے کہ غزہ کے اندر عورتوں کے جسموں کے پستانوں کے کباب بنا کر یہودی کھا جائیں اور مسلمان یہاں پر بیٹھ کر فقط یہی نعرہ لگائے کہ غلام یہ رسول میں